السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ 27ویں آئینی ترمیم کے منظوری کے بعد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اپوزیشن جماعتیں کل سے متحرک ہونے جا رہی ہیں۔ پہلے مرحلے میں پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ تک مارچ کیا جائے گا۔ 21 نومبر کو ملک بھر میں اپوزیشن جماعتوں نے یوم سیاہ منانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ کل کا دن اس لیے بھی اہم ہے کہ آزاد جموں و کشمیر میں وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف عدم اعتماد کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ ممکنہ طور پر کل اس تحریک پر رائے شماری ہو جائے گی۔ آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد کو بھی 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، کیونکہ عدم اعتماد کی تیاری مکمل ہونے کے باوجود اس سلسلے کو 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری تک روک دیا گیا تھا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد بننے والے سیاسی صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عامر الیاس رانا اور امیر عباس۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ عامر صاحب، پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ فاطمہ جناح ہوں، بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، یہ بشرا بی بی ہوں، ہمیشہ یہ کیوں کریکٹر اسیسینیشن یا ہمیشہ ٹارگٹ فیمیلز کو کیوں کیا جاتا ہے پالیٹکس میں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں جہاں ہم ایک اسلامی معاشرے کا نام لیتے ہیں اور وہاں پہ اس قسم کی سرگرمیاں، اور آپ اور میں لسٹ بنائیں گے تو وہ اس سے بھی بڑی آ جائے گی، کیونکہ چند لیڈرز کے نام لے لیے، یہاں پہ باقی سیاسی مطلب خود فگرز بنے ہیں، فاطمہ جناح ہوں، محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، مریم نواز ہوں۔ دیکھیں، بیگم کلثوم نواز کا آپ نے نام نہیں لیا، ان بالکل، کے ساتھ بھی یہی ان کچھ کے کیا ساتھ گیا بھی یہی تھا، ہوا تھا۔ جب ان کے ہاسپٹل میں بھی پی ٹی آئی نے لوگ بھیج دیے تھے کہ چیک کرو کہ بیماری بھی درست ہے کہ نہیں، کہ جس پہ پھر ایگزیکٹلی۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں سچ بتانے کے لیے مرنا پڑتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ اس کے اندر نا کوئی پارٹی مفر نہیں ہے کہ جی اس نے کام یہ نہیں کیا اور اس نے کیا ہے۔ جب ہم سیاسی پارٹیوں کی بات کرتے ہیں، اس میں ہمارے بڑے بڑے زعماء ایک ہی جیسے چہرے میں نظر آئیں گے، نہیں ہونی چاہیے بدقسمتی سے۔ جیسے اب کل یہ چلی ہے بات، بالکل، کیونکہ اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بیگم بشرا کے حوالے سے، ان کی فیملی کے حوالے سے جو چیزیں آتی رہی ہیں، انفارچونیٹ ہے، کیا کریں، یہی کام ہو رہا ہے یہاں پہ۔ صحیح سر، آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ امیر عباس صاحب بتائیے گا کہ یہ جو اکانومسٹ میں ایک آرٹیکل چھپا، کافی لمبا تھا، 1843 کا ان کا کوئی پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، اور کیا جو یہ کورٹ آف لاء میں یا کہیں پہ بھی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ بیکاز اس طرح تو کل کو کوئی آپ کے بارے میں، میرے بارے میں یا کسی بھی ہستی کے بارے میں کچھ بھی لکھ دے گا اور پھر وہ ہر جگہ پہ ڈسکس ہوگی۔ جی، بہت شکریہ۔ دیکھیں، میرے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ یہ جس پلیٹ فارم پہ چھپا ہے وہ پلیٹ فارم کریڈیبل ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ کریڈیبل نہیں بھی ہے یا کریڈیبل ہے، دونوں صورتوں میں اس خبر کو یا اس آرٹیکل کو پاکستان کے اندر جو کانٹمپریری سیاست ہو رہی ہے، میں اس سیاست سے علیحدہ ہو کر تو نہیں دیکھ سکتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سیاست میں ایک شخص کو، اس کی بیوی کو، اس کی پارٹی کو مسلسل ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے عدت جیسا غلیظ، گھٹیا، انتہائی کمینہ قسم کا کیس بنایا گیا۔ ایک 55 سال کی بوڑھی عورت کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کر کے، بھری عدالت میں میڈیا، وکیل، صحافی، سب لوگوں کے سامنے اس کی ذاتی زندگی کو کس طرح سے وہاں پہ ڈسکس کیا جاتا تھا۔ آپ خود خاتون ہیں، آپ سمجھتی ہیں۔ اس میں اس کو، اور پھر ایک انٹرویوز کا سلسلہ اس وقت بھی شروع ہوا تھا۔ پوری کوشش کی گئی اس ہائبرڈ نظام کی طرف سے کہ یہ ایشو بہت زیادہ گلیمرائز ہو۔ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر انٹرویوز کیے، اس کو بار بار ہائی لائٹ کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا جو ایک اور ان کی ٹیرین وائٹ، کوئی ان کی بیٹی کا ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی بار بار ہر 3-4 سال کے بعد نکالا جاتا ہے، اٹھالا جاتا ہے۔ تو میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک ہمیں پوری ایک، دیکھیں، 3 طرح کے ہمیں اسالٹ نظر آتے ہیں اپریل 2022 کے بعد سے لے کے عمران خان کے اوپر۔ ایک تھا پولیٹیکل اسالٹ، کہ ان کی سیاسی جماعت کو توڑنا ہے۔ وہ ہم نے دیکھا کہ پریس کانفرنسز ہوئی، لوگوں سے زبردستی پارٹیاں چھڑوائی گئی۔ دوسرا ہم نے دیکھا لیگل اسالٹ، جس میں عمران خان کے اوپر کوئی 150 کہتا ہے، کوئی 200 کہتا ہے، کوئی 250 کہتا ہے، چلے آپ لیسٹ منیمم نمبر بھی لے لیں تو اتنے مقدمات کر دو کہ وہ اگلے 500 سال بھی کبھی باہر نہ آ سکے۔ وہ ان مقدمات کی دلدل بھی دھسا ہے۔ اور تیسرا تھا مورل اسالٹ۔ مورل اسالٹ میں آپ نے دیکھا کہ آڈیوز لیک کی گئی، ویڈیوز لیک کی گئی۔ عمران خان صاحب کے وہ ایک اسپیشل اسسٹنٹ تھے دورانی صاحب، ان کی ایک ویڈیو، اور بہت کچھ، ایک بہت گندگی کی ایک لہر اس وقت آئی تھی اچانک۔ شکر ہے کہ اس کو انہوں نے فل سٹاپ لگا دیا۔ پھر یہ عدت والا کیس، اب یہ بار بار یہی بشرا بیوی والا، یہی جو جادو ٹونے پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہی پچھلے 7 سال میں آپ سوزین دیکھیں، یہ کم از کم کچھ 70 دفعہ تو یہ مختلف صحافیوں نے کالمز کے ذریعے سے یا اس کو رپورٹنگ کے ذریعے سے اس کو پبلش کروایا۔
بھائی بار بار اسی ایک چیز کو رگڑ کے جھاڑ پوچھ کر کے پھر اس کو سرما لگا کے لا کے سجا دیتے ہو. اس اگین میں اینڈ ایسی اگین. کون سی چیز بالکل جو ہم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے یا اس صحیح سے پہلے 500 دفعہ ہم نے وہ نہیں سنی ہے. صحیح. یہ تو جی 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 آپ کو پوائنٹ آ گیا. عامر سر بتائیے گا کہ ایک ایسا امپریشن آ رہا ہے کہ 27ویں ترمیم سے توجہ ججز کے استعفے سے توجہ ہٹانی تھی اس لیے یہ آرٹیکل چھاپ دیا گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی بات ہے کیونکہ استعفے جو تھے وہ زیادہ بڑی چیز تھے کہ ایک طرح سے ایک امپریشن آ رہا تھا کہ جی استعفے جو دیے جا رہے ہیں وہ اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف آئی ہے تو اس لیے ججز استعفے دے رہے ہیں لہٰذا عوام کا دھیان وہاں سے ہٹائیں اور بشرا بی بی کا آرٹیکل کی طرف لگا دیں. دیکھیں میں نے تو بڑی چھوٹی سی بات اس لیے کی کہ میں اس پہ لمبی بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا. ویر صاحب نے کی ہے تو میں بتاتا ہوں. ٹیرن وائٹ میں کیا غلط ہے, اس کی ڈسکشن میں کیا غلط ہے؟ وہ اسلامی معاشرے کے حوالے سے بالکل ایک غلط بات ہے. کیوں نہیں آن کرتے؟ وہاں مقدمہ ہوا کیوں نہیں کرتے؟ اب اس کیس کو اگر آپ نے سنبھالنا ہے کہ یہ جس بھی جریدے میں آیا جا کے برطانیہ میں کیس کر دینا. یہ تو صحیح. بڑے بہادر ہیں. شہباز شریف نے کیس کیا تھا نا کہ بالکل جی تم نے جھوٹ بولا ہے اور جیتے ہیں لوگ کیس. تو پی ٹی آئی نعرے کیوں مارتی ہے؟ بڑے بڑے وکیل ہیں, بڑے بڑے انفلوئنسر ہیں, ان کے پاس پیسے والے لوگ ہیں, برطانیہ میں جا کے کیس کر دیں. عدت والے پہ میں ریکارڈ پہ ہوں, جتنی دفعہ مجھ سے بات ہوئی اس کیس پہ میں نے صرف ایک جواب دیا, خاور مانیکا اور عمران خان دونوں جھوٹے ہیں. دونوں کے تعلقات تھے, بھرپور تعلقات تھے, اور میں نے ثابت کیے. میں نے افسروں کے نام دیے جن کو عمران خان خاور مانیکا کے کہنے پہ پروموٹ بھی نہیں کرتے تھے. یہ سب چیزیں میں ریکارڈ پہ لایا. لہٰذا اگر آپ اتنے پوتر بنائیں گے نا کہ صرف یہ کہانی ہے تو بالکل نہیں ہے, دونوں جھوٹے ہیں. اگر اس نے کسی پریشر میں کیا تو عمران خان نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. بھرپور انداز میں مانیکا فیملی کو سرپرستی رہی ہے عمران خان کی پورے ٹینیور میں, اور میں ثابت کر لیکن سکتا ہوں اب سر بھی. اس اوور آل لہٰذا سینیریو اس کو میں نہ صرف اس کو انتقامی کاروائی کے اگر جی لبادے میں اڑانے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی جھوٹ ہے, غلط ہے بات. جب صحیح آپ نے کیا ہے تو آپ پھر بھگتیں گے. صحیح. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ اوور آل جو مردوں کی لڑائی ہوتی ہے یا سیاست ہوتی ہے وہ مردوں تک ہی رہنی چاہیے. خواتین کی کریکٹر اسیسینیشن بینگ اے فیمیل, یہ میری رائے ہے. میں دیکھیں نا, میں نے جی اسی لیے بالکل ہلکا سی ایک مثال دی کہ آپ نام بالکل بھول درست. گئی, بالکل کلثوم نواز کا. میں نے نہیں بالکل لمبی چوڑی بالکل میں بات نے اس کی. کو آن کیا دیکھیں تھا. ان کے اوپر مذہبی جماعتیں چڑھائی الیکشن میں ٹرو ضمنی میں, جس میں وہ آئی بھی نہیں تھی. صحیح وہاں مریم نواز نے ان کی کمپین کی تھی, وہ تو صحیح بستر مرگ پہ پڑی تھی. وہاں بندے بھیجے گئے کہ جی یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, پتہ نہیں وہ ہاسپٹل میں ہے کہ نہیں ہے. کیا وہ عورت نہیں تھی؟ یہ پی بالکل ٹی آئی ٹرو والا دیٹ ہی تھے نا, کوئی ٹرو تیسری دیٹ. پارٹی تو تھی نہیں اس کے اندر. لہٰذا اتنے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے. اگر ہم بات نہیں کرنا چاہتے ایک وومن کے طور پہ تو یہ پی ٹی آئی کا اپنا منہ بھی اتنا ہی سیاہ ہے جتنا دوسروں کو کہہ رہے ہیں. درست. امیر عباس صاحب بتائیے گا جو 27ویں ترمیم ہے آپ کو اس میں کیا خرابی لگتی ہے؟ اس سے تو ایک بہت اچھا بنی وہ یہ بنی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹس بن گئی, بہت زیادہ کیسز پینڈنگ تھے تو وہ اب وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ جو عوام ہے ان کو جلدی انصاف مل سکے گا. اتنا کرٹیسزم کیوں آ رہا ہے موسٹلی پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے؟ یا اگر اوور آل بات کی جائے تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹس کو پتہ نہیں اتنا عجیب کر کے بیان کیا جا رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. دیکھیں موسٹلی پی ٹی آئی نہیں, پی ٹی آئی تو چلے ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ یہ جو پورا ہائبرڈ نظام ایک سسٹم کنسٹرکٹ کیا گیا تھا وہ اس کے ریسیونگ اینڈ پر ہے. منیر ملک تو پی ٹی آئی نہیں ہے. جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم صاحب تو سپریم کورٹ کے پیونی جج تھے, وہ تو پی ٹی آئی نہیں ہے. جسٹس ریٹائرڈ شاہد جبیل تو پی ٹی آئی نہیں ہے. منصور علی شاہ نے تو فیصلہ دیا ہوا ہے عمران خان کے خلاف, بلکہ پی ٹی آئی تو منصور علی شاہ کو گالیاں دے رہی ہے جب سے یہ انہوں نے استعفیٰ دیا. وہ کرے اب تم نے استعفیٰ کس بات کا دیا؟ ہمارا تو تم نے دھڑن تختہ کروا کے ہمارے اوپر تو بہت ساری مصیبتیں تمہاری وجہ سے بھی آئی ہیں, تم کس بات کا استعفیٰ دے رہے ہو؟ تو ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ہے. اور بہت سارے لا ایکسپرٹ, آپ خود ایک قانون دان ہے, آپ کو پتا ہے ابھی یہ بہاولپور بار نے اس کے اوپر اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, سکھر بار کے اندر ہوا ہے, کراچی بار میں ہوا ہے, لاہور بار اور لاہور ہائی کورٹ بار انہوں نے اس پہ سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے. تو یہ ساری کو پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا. بہت سارے جو پاکستان کے معاملات کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 27ویں ترمیم جو ہے یہ ایکسٹینشن ہے دراصل اس 26ویں ترمیم کا, اور اس نے پھر ایک اور ایکسٹینشن جو دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اصل میں تو اس پورے مصنوعی نظام کی جان جس طوطے میں ہے اس طوطے کا نام ہے اب 27ویں ترمیم, اور اس طوطے کی گردن کوئی مروڑنے نہیں دے گا, اس طوطے کی حفاظت کرے گی ریاست. اور یہ سلسلہ بہرحال ایک مزاحمت کا اعلان کر رہی ہے, پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے, ساری اپوزیشن جو ان کے ساتھ 4-5 اور جماعتیں ہیں وہ بھی کر رہی ہیں, لائرز بھی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. منصور علی شاہ صاحب کا آ رہا ہے کہ وہ شاید کراچی جا رہے لائر ہیں, کراچی سٹیٹمنٹ بار تو کی دے رہے ہیں پر کوئی تحریک نہیں چلا رہے. اگر ان کو اتنی فکر ہے عدلیہ کی تو وہ تحریک چلائیں, سڑکوں پہ آئیں, کچھ کریں, اپنے جو ججز نے استعفے دیے ہیں ان کی خاطر سڑکوں پہ آ جائیں. مطلب اگر وہ کچھ نہیں کرے تو دیٹ مینز دے آر ہیپی. دیکھیں وہ تو لائرز آپ کو پتا ہے, آپ خود اسی فٹرنیٹی سے ہیں, لائرز مینج ہوئے ہیں,
خود احسن بھور نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ ہم 27ویں ترمیم کے لیے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں جو بھی بار کاؤنسل کا ہوا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ہوا. ان کے تو ایک طرح سے منشور میں شامل تھا. سب کو پتا تھا 26ویں ترمیم نے جو بربادی اس ملک میں کی، نظر آ رہا تھا کہ اگر اس کی بربادی کا یہ والیوم یا مومنٹم ہے تو 27ویں ترمیم اس ملک میں کیا لے کر آئے گی. صحیح اس کے باوجود صحیح آپ بکلا نے جا کے ان کو ووٹ دیے ان کو. تو اب بالکل پورا ملک کی پوری سوسائٹی کمپرومائز ہوئی ہے. لوگ پتہ نہیں کیا بکے ہوں گے، کیا ہو گیا کیا نہیں ہوگا. صحیح. لیکن ایک عجیب قسم کی پولرائزیشن ہے، وہ ہر طبقے میں نظر آ رہی ہے آپ کو. وہ بالکل چاہے وکیل ہو، سیاستدان ہو، جج ہو، صحافی ہو، عامر ہر الیاس جگہ پہ. رانا صاحب بتائیے گا کہ کہا جاتا تھا کہ جی کیسز بہت زیادہ ہیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنے گی، کیسز کا جو بھار ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز وہ سنیں گے، بٹ لوور جوڈیشری میں لاکھوں میں پینڈنگ کیسز ہیں. ضرورت تو وہاں پہ تھی ججز کی، ضرورت تو وہاں پہ تھی نیو کورٹس بننے کی، دین وائی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس؟ دیکھیں یہ ایک سسٹم کے اندر لڑائی ہے. ہم جس عدلیہ کے لیے سمجھتے ہیں اور جو امیر صاحب کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ لائرز کیوں نہیں آتے، بھائی لائرز کے اپنے چیمبرز ہیں. یہ بار چیمبر جج، یہ چٹوں پہ ججوں کا بھرتی ہونا، یہ سارا ایک ڈھکوسلا ہے، ایک فراڈ ہے. یہ جناب آپ پی این بھرتی کریں اشتہار دے کے اور جج بھرتی کریں اپنی چٹ پہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تو بات ہی نہیں کرتے کوئی بھی بندہ آ کے کہ ان کی سروس کا کچھ ریگولیشن ہے کہ پہلے کبھی ایگزیکٹو کے نام آ جاتے تھے کہ جی وہ بھیجتے تھے، پھر ججوں نے 19ویں ترمیم میں ٹوٹل اپنے ہاتھ میں مٹھی بند کر کے زبردستی افتخار چودھری نے 19ویں ترمیم کرائی کہ نہیں وہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہ صرف ڈکھانا ہوگا، دیکھے گی سنے گی اور بھیج دے گی، کر کچھ نہیں سکتی، تو وہ بھی ختم ہو گئی. تو انہوں نے اپنے مطلب یہ جو ایک چیمبر سے 3 اس وقت آج چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور جو 2 جج ریزائن کر گئے، یہ ایک ہی چیمبر میں پریکٹس کرتے تھے. اور ایک صاحب ترجمان تھے اطہر من اللہ صاحب، جو عمران خان کی فین فالوئنگ ڈھونڈا کرتے تھے جب توہین عدالت کا کیس لگ رہا تھا. یہ منصور علی شاہ صاحب مکمل یکسوئی سے بمائے ان کے 8 ججوں کے، جس میں اطہر من اللہ بھی تھے، پی ٹی آئی کو انصاف دینے کے لیے پہنچ گئے تھے، جو اپلیکنٹ بھی نہیں تھی، پورا انصاف مہیا کیا. تو پھر جواباً دوسرے ججوں نے پورا انصاف ان کو فراہم کر دیا. یہ کب عام آدمی کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ یہ بھی تو خواص کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا. یہ بحث ہی عجیب ہے اس ملک میں کہ جی پتہ نہیں یہ جج پچھلے عدالت تھے، وہ جو ریاست ہوگی ماں کے جیسی، جب وہ اعتزاز احسن سودا بیچا کرتے تھے جو افتخار چودھری کے لیے، تو افتخار چودھری کے ساتھ اپنے جج بھرتی کرائے نہیں کرائے، لڑائیاں کس چیز کی تھی؟ عام آدمی کو انصاف کب دیا؟ افتخار چودھری عوامی امنگوں کے مطابق آیا تھا، پہلا چیف جسٹس جو بحال ہوا تھا، اس نے اپنے بیٹے کا کاروبار شروع کرا دیا وہاں بیٹھ کے، اس نے سو موٹو شروع کر دیے. تم نے ٹانگ کیوں اوپر رکھی ہے؟ تم نے نیچے کیوں رکھی ہے؟ ارے بھائی تم انصاف دینے آئے ہو، کیا دینے آئے ہو؟ اچھا وہ سر، اپنی ذات آپ کے نے اندر سو بن گیا تھا. موٹو کی بات کی. اس لیے آج یہ سارے جو لوگ پھنس گئے ہیں نا، جی آج جو چیخ رہے ہیں، تو یہ بھائی انہوں نے خود ہی کام دکھایا ہے. یہ وکلا جو ہیں، ذرا میں کہتا ہوں امیر عباس صاحب سے کہ جتنے لوگوں سے بات کرتے ہیں، یہ جو وکلا منیر ملک اور فلانا ڈمکانا جتنے نام لینے ہیں، انہیں کہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بائی کاٹ کر کے دکھائیں، مؤثر ہو جائے گی بات. یہ تو آپ کا پتہ ویلڈ لگ پوائنٹ جائے ہے، گا کتنے کھڑے ہیں، کریں نا. ویلڈ پوائنٹ ہے. اور جا کے چیلنج کر دیں یہ فوراً صدر کو آرٹیکل 2 کے تحت جا کے کہ کیسے لائف ٹائم امیونٹی آپ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. آرٹیکل 2 میں چیلنج کریں نا، جا کے. کھڑے تو ہوتے نہیں ہیں، مجھے اور آپ کو پریس کانفرنسوں میں سنائے جاتے ہیں بس سارے کھڑے ہو کے. صحیح ہو گیا سر. کیونکہ آپ نے سو موٹو کی بات کی، میں آپ سے ہی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آج طلال چودھری صاحب نے فرمایا کہ عدلیہ کا جب دل کرتا تھا سو موٹو لے کر وزیر اعظم کو گھر بیچ دیتی تھی. یہ کوئی پرسنل وینڈیٹا تھا؟ کیونکہ سر اگر کچھ کیسز کی بات کی جائے سو موٹو کے، تو بہت سے ہمارے ایسے کیسز تھے جن میں مائنرز کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اور ان پہ سو موٹو لیا گیا تھا. بہت فیمس ایسے کیسز تھے جن پہ سو موٹو لیا گیا تھا. تو کیا سو موٹو ختم کر دینا درست بات ہے؟ اور یہ طلال چودھری صاحب کا ایسا فرمانا، یہ کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں بدلہ تو ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جب تک فوج ساتھ کھڑی تھی یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیتے تھے، جب فوج ساتھ کھڑی تھی نواز شریف کو گھر بھیج دیتے تھے پاناما سے اقامہ میں. کوئی کیسز تھے؟ اس سے بڑا ڈھکوسلا اور فراڈ ہو سکتا ہے کہ جناب آپ نے خط نہیں لکھا آپ گھر جائیں، آپ چونکہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لیتے، بھائی کیس تم چلا رہے ہو پاناما کا، اس میں نکالو نا. قابلیت تھی ججوں کی تو وہاں نکالتے نا. وہاں تو فلاسفر بیٹھے خلیل جبران کے قصے لکھ رہے تھے اور آخر میں سودے کر رہے تھے کہ یا میری ایکسٹینشن کر دو یا مجھے صدر بنا دو. نہیں کرتے تو جناب نومبر 22 میں وہ جو 19 اگست کا عمران خان کی 3 سال ایکسٹینشن تھی اس کو چھیڑ دیا. اور یہی منصور علی شاہ صاحب تھے، انہوں نے سہولت کاری کی، 6 مہینے کا ٹائم دے دیا کہ پارلیمنٹ سے قانون سازی کرا لیں اور اس میں ایکسٹینشن بھی ڈال دیں. یہ ہمارے ججوں نے ہر ٹائم پہ آپ کہیں گے آج ادھر سے آج ادھر سے، بھائی انہوں نے اپنے مفادات دیکھے، انہوں نے عام آدمی کا مفاد کبھی نہیں بالکل دیکھا. سر، بالکل. کسی میں چیف جسٹس نے نہیں امیر دیکھا. عباس صاحب کا پوائنٹ لوں گی. سر ابھی انہوں نے کہا کہ جی یہ جو لائف ٹائم امیونٹی ہے اس کا بائیکاٹ کریں، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹس کا بائیکاٹ کریں. ہی از ایبسلیوٹلی رائٹ. 26ویں ترمیم پہ بھی بڑا ایشو تھا، لیکن اسی 26ویں ترمیم میں جو آئینی بینچز بنے تھے ان کے سامنے پیش بھی ہوتے تھے، یا تو بائیکاٹ کرتے، کہتے کہ ہم ان ججز کے سامنے پیش نہیں ہوں گے. ابھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس بن گئے ہیں، ابھی بھی یہی وکلا پیش ہوں گے، تو سمپلی بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ کہ جیسے فرمایا عامر صاحب نے کہ یہ جج جو ہے وہ عمران خان کی سہولت کاری کر رہے تھے، کو فلانگی کر رہا تھا.
مسئلہ یہ ہے کہ جب ان ججوں نے اس ہائبرڈ نظام کی صورت کاری کرنا چھوڑ دی تو پھر ہم نے کہا کہ یہ برے ہو گئے. ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ اسی عطا من اللہ نے نواز شریف صاحب کو سسپینشن آف ضمانت دی سینٹینس. تھی یا ان کا کیس سسپینشن آف سینٹینس کی تھی. بالکل. کسی عطا من اللہ نے. آج وہ عطا من اللہ اگر اس نظام کو تسلیم نہیں کر رہا, 27ویں ترمیم کو تسلیم نہیں کر رہا, آج وہ عطا من اللہ جو ہے نظام انصاف کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو ٹاؤٹ بنا دو, میں اس کے سامنے سربہ سجود ہو جاؤں گا, تو آج وہ عطا من اللہ جو ہے نا وہ سب سے بڑا راندہ درگاہ ہے. آج وہ سب سے دھتکاروا شخص ہو گیا. یہی عمر عطا بندیال تھا, 5 ججز تھے, انہوں نے عمران خان کی حکومت کا دھڑن تختہ کر دیا جب قاسم سوری نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر جو ہے ووٹنگ نہیں کروا رہے تھے. بالکل. وہ عمران خان کو وہ نکال رہے تھے تو وہ بالکل ٹھیک تھے, اصول پسند جائے تھے. اس وقت اس حکومت نے پریس کانفرنس کی تھی ان کے حق میں, لیکن پھر انہوں اور نے گو بعد ٹو میں سی یو بھی کہہ پھر دیا وہی تھا. ہو گیا جی. وہ دیکھیں یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ اصول کے اوپر بات کریں. آپ اگر کیس ٹو کیس بات کریں گے تو پھر آپ کو ایک کیس میں جج کا ایک فیصلہ, دوسرے کیس میں اسی جج کا مختلف فیصلہ ملے گا, کیونکہ کیس کی نوعیت مختلف ہو گئی ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 27ویں ترمیم کے مقاصد کیا, یا تو بٹ سر عامر ڈونٹ الیاس یو رانا تھنک کہ صاحب عدلیہ ایک ٹول بن چکی ہے؟ بالکل بن چکی ہے. اس دور میں عدلیہ دیکھیں نا, جسٹس منیر سے لے کے وہ مخلوط ترین کردار مولوی مشتاق سے لے کے وہ مخلوط ترین کردار جسٹس ارشاد حسن خان سے لے کے ثاقب نثار سے لے کے قاضی فائزہ جو اس وقت آصف ہے اس نظام کے اوپر ایک طور پہ وہ آیا اور اس نے اپنی ناک تلے اس نے کہا میرے سامنے سارا کچھ تباہی ہو کے جائے گی, میں پھر چھوڑ کے جاؤں گا. کیا کچھ نہیں ہوا یار, مطلب یہ نہ کرے اس طرح سے. سب نے اس میں کیا ہوگا, کسی نے کم کیا, کسی نے زیادہ کیا. ہم نے تو کسی اصول کو دیکھ کے انالائز کرنا ہے نا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. میرے لیے کوئی جج حجت نہیں ہے, نہ میرے لیے یہ حجت ہے نہ پچھلے والے حجت تھے. میں اندھا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے. میری عمر نہیں گزری, عامر صاحب کی عمر نہیں گزری اسی دشت کی سیاہی میں. ہمیں نہیں پتا, ہم کاکے, ہمیں کوئی آگے سبق پڑھائے گا کہ یہ آج اچھا ہو رہا ہے, یہ کل اچھا ہو رہا تھا. ہمیں سب پتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ میں آج والے کو اچھا نہ کہوں اور کل والے کے اچھے کو اچھا کہہ دوں. یہ میرے ساتھ کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, باقی سب کو پتا ہے. میں یہاں لاکھ بیٹھ کے آپ کے سامنے کسی اچھے نظام کو برا بنا دوں, کسی برے کو اچھا بنا دوں. لوگ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو سب پتا ہے. اب چیزیں بڑی کامن سینس میں آ چکی ہوئی ہیں سزین. اب وہ نہیں دور رہا کہ میرے جیسے کسی دانشور کی یا عامر الیاس رانا صاحب جیسے کسی دانشور کی آپ کو ضرورت ہے کہ وہ آگے قوم کو سبق پڑھائیں گے سکراتیت بکراتیت کا. جی یہ ملک ایسے چلنا چاہیے. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جہاں عدلیہ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئی ہیں, وہیں صدر پاکستان کو تاحیات صدارتی استثناء بھی دے دی گئی ہے. دوسری جانب آزاد کشمیر میں حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے نمبرز پورے کر لیے ہیں. تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پر جلد رائے شماری ہو جائے گی, یعنی جلد آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے. ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے. ہم موجود ہیں بیورو چیف 365 نیوز نیر علی. بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نمبر گیم پوری ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ جو پرانے لوگ تھے جس میں سابق وزیر اعظم تھے اور صدر تھے, ان کے بجائے مطلب جن کو رکھا گیا فیصل ممتاز راٹھور, کیا ریزن تھا کہ انہی کو نامنیٹ کیا گیا؟ وائی ناٹ دا ادر پیپل؟ بہت شکریہ سوزین. سب سے پہلے تو آزاد کشمیر کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ اسی طرح سے بڑی انپریڈکٹیبل رہی ہے. کوئی اپنا ٹینیور جو ہے وہ ابھی یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے اسی میں وزیر اعظم بھی تبدیل ہوتے رہے, اسپیکر بھی تبدیل ہوتے رہے. تو اب ہم ایک بار پھر ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں اور ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ نو کانفیڈنس موو کے ذریعے لائی جا رہی ہے. تو یہ نو کانفیڈنس موو, پہلے تو آپ کے شو کے توسط سے یہ خبر بھی دے دیں کہ نو کانفیڈنس موو کل جو ہے وہ جمع ہو جائے گی. کل 3 بجے اجلاس بلایا گیا ہے اور اس کے اندر ایک تو نو کانفیڈنس موو ہوگی تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم جو چودھری انوار الحق ہیں ان کے خلاف, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کا جو آئین ہے اس کے مطابق جو نو کانفیڈنس موو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نو کانفیڈنس موو اور اسی کے اوپر جو نیا آنے والا قائد ایوان ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے, نئے وزیر اعظم کا نام لکھا جاتا ہے. تو جمعے کے دن جب پریس کانفرنس کی گئی اور بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جو ہے وہ اپنی کمیٹی کے اندر اجلاس کے اندر جو ہے وہ نام اناؤنس کر دیا گیا, تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پر اسی دن جو ہے وہ لکھ کر نام فیصل راٹھور صاحب کا اور اس کو جمع کروا دیا. اب جو سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا نمبرز پورے ہیں؟ مجموعی طور پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت ہے 17 کے ہندسے کے ساتھ, تو 17 جو ہے ان کی اپنی سیٹیں ہیں. اس کے بعد جو 10 فارورڈ بلاک کے ارکان اور دیگر جو جماعتوں کے ارکان ان کے پیپلز پارٹی کے اندر پہلے سے شامل ہو چکے ہیں
وہ اب 11 ہو چکے ہیں. گزشتہ روز بھی ایک رکن جو ہیں وہ فارورڈ بلاک کے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. تو اگر ہم صرف اس گزشتہ جو پچھلے جو شامل ہوئے انہیں کو دیکھیں تو یہ 27 کا ہنسا تو صرف جو وہ لوگ ہیں جو کہ اعلانیہ طور پر ابھی تک جو ہیں وہ ساتھ ہیں. پھر نون لیگ کی جانب سے بھی یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے. تو یہ 27 ہو گئے, نون لیگ کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی اور کچھ دیگر جو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی, اور یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو ووٹ تو دیں گے لیکن آپ کے ساتھ حکومتی بینچز پر نہیں بیٹھیں گے. وہی اسکیم جو یہاں پر وفاق کے اندر آلریڈی جو ہے وہ چل رہی ہے کہ ایک ساتھ الائز تو ہیں لیکن پیپلز پارٹی نے جو ہے وزارتیں نہیں رہیں, کابینہ کا حصہ نہیں بنی. تو شاید یہی اسکیم جو ہے یہ وہاں پر اے جے کے میں بھی ہمیں نظر آئے گی. لیکن باہر طور ووٹ تو وہ کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کیس دے نیڈڈ ووٹ تو اس کو ووٹ مل جائے گا. لیکن 27 کا ہنسا درکار ہے اور وہ ان کے پاس آلریڈی ہے. تو وہ یہ تو اب بعید الامکان ہے کہ جو کچھ حلقے جو ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی تو دیکھیں ابھی تو تحریک عدم اعتماد آئے گی, اور ابھی تو جو ہے وہ جو بھی وزیر اعظم صاحب ہیں چودھری انوار الحق انہوں نے اپنے کارڈ شو ہی نہیں کیے, تو ابھی کیا پتا. تو ان کے کارڈز آلریڈی شون ہیں کیونکہ تحریک عدم اعتماد ہو یا نئے وزیر اعظم کا انتخاب, اٹس آل اباؤٹ نمبرز. تو اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تو اس کے بعد تو کوئی ابہام رہتا نہیں ہے. صحیح. آپ نے 27 کے ہنسے کی بات کی. 27ویں ترمیم پہ اگر میں آپ سے بات کروں تو 27ویں ترمیم میں جو ایک چیز بڑی پرومیننٹ ہے اور بڑی ڈسکشن ہوئی اس پہ امیونٹی کی بات کی گئی جو صدر پاکستان کی تھی. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کیا کسی کو بھی لائف ٹائم امیونٹی ملنی چاہیے؟ دیکھیں اس حوالے سے بہت ساری متضاد جو ہیں وہ موجود ہیں, آرا بھی موجود ہیں, متضاد تجزیے بھی موجود ہیں. لیکن اگر آپ میری ذاتی رائے معلوم کریں تو میرے حساب سے کسی کو بھی لائف ٹائم تو کیا امیونٹی ہونی نہیں چاہیے. اگر آپ کسی بھی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کے لیے رولز ریگولیشن اور قوانین موجود ہیں اور ان کو فالو کر کے ہی آپ نے کام کرنا, ان سے اس کے دائرہ اختیار سے اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کے تو کام نہیں کرنا. لیکن یہ جو ایک ماضی کے پریسیڈنٹس ہیں اب یہ کیوں کیا گیا اور اس کی طرف کیوں کیا اور لاجک کیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کو کیوں کیا گیا, اور پہلے بھی جو لوگ کرتے رہے اور پہلے بھی یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا, پہلے بھی حکومتیں کرتے ہوئے مطلب تو ڈیورنگ دا ٹرم جو تھا تب تو تھی امیونٹی, بٹ لائف ٹائم دے دینا اس کی ایک وجہ یہ سامنے آئی. ہو رہے ہیں تھوڑے سے. ہاں نہیں آپ بھی کوشش کریں, انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن کے لیے آپ اگر صدر ایک دن کے لیے بھی بن گئی تو لائف ٹائم جو ہے وہ امیونٹی ہے, اینڈ وی وش فار دیٹ. لیکن سوزین اس میں ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں پاکستان کی اگر ہسٹری کے اوپر نظر ڈالیں تو یہ وہ ہسٹری ہے جس میں مختلف جو وزیر اعظم ہیں وہ اپنے ادوار پورے نہیں کر سکے, ان کو عدالتوں نے گھر بھیج دیا. اس کے بعد وہ ابھی تک جو ہے وہ عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں. جو صدور تھے انہیں گھر بھیج دیا گیا, اس کے بعد وہ بھی جو ہے وہ عدالتوں میں جاتے رہے کیونکہ اوبویسلی کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہونا ہے. تو وہ جو سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا شخص ہے, جب دوسری سیاسی جماعت آتی ہے, اب دیکھیں خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے نون لیگ والوں کے ساتھ کیا کیا, نون لیگ والوں کی گورنمنٹ آئی تو اب خان صاحب کے ساتھ کیا رہا ہے, تو اب پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہے. پی ٹی آئی والے یہی وہی سارے جو پہلے نون لیگ والے کہہ رہے تھے کہ یار ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے, اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے, انتقامی سیاست ہو رہی ہے, ہمیں جو ہے وہ فکس کیا جا رہا ہے کیسز میں اور یہ غلط ہیں. اس کے بعد اب جب ان کی حکومت ختم ہوگی تو ظاہر ہے کسی اور کی حکومت آئے گی تو یہ چلتا رہے گا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلے جو کہ آپ دور اقتدار میں رہتے ہوئے کرتے ہیں ان کو آپ کو دور اقتدار کے بعد جو ہے وہ بھگتنا نہ پڑے, یہ ایک بیچ میں ہے. لیکن امیونٹی صرف صدر مملکت کو تھوڑی ملتی ہے, بہت سارے لوگوں کو ملی ہے, تو آپ ان کا تو ذکر نہیں کر رہے ہیں. بس ہمیں صدر صاحب سے زیادہ انٹرسٹ ہے نا, ہم جیلس ہو رہے ہیں اصل میں. ایک اور چیز بتائیے گا کہ میں نے آپ کو ہمیشہ سپریم کورٹ میں دیکھا, اینڈ یو آر بینگ ویری بولڈ اینڈ ویری کانفیڈنٹ. بینگ اے فیمیل ہمیں سوسائٹی میں بہت سی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, اسپیسیفکلی وین یو آر بولڈ تو کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے. اب اگر میں بات کروں کہ جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں ان کی اہلیاں ہوں گی, بشرا بی بی کی میں بات کروں, مریم نواز صاحبہ کی میں بات کروں, میں بے نظیر بھٹو کی بات کروں, میں فاطمہ جناح کی بات کروں, مریم نواز صاحبہ کی والدہ کی اگر میں بات کروں, وائی دس از آلویز سو ایزی ٹو ریز یور فنگر ایٹ اے فیمیل. آپ شاید کانٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کا وہ جو ابھی حالیہ بشرا بی بی کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں اس کے اوپر ہے. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی سطح پر نہیں ہونی چاہیے. آپ کے جو سیاسی دیکھیں نا کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, اگر آپ خاتون ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کرے گا. میں خاتون ہوں, میں آئی ایم اے پولیٹیکل لیڈر, تو اگر میرا کوئی سیاسی جو ایسا عمل ہے, ایسا فیصلہ ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کا اختلاف ہوگا, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اس لیے میرے ساتھ اختلاف نہیں کریں گے کیونکہ میں خاتون ہوں, لیکن اس کے اپوزٹ صرف اس لیے اختلاف بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں خاتون ہوں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ان ایکسیپٹیبل ہیں, چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوں, چاہے وہ مریم
औरंगजेब साहिबा को लंदन की सड़कों के ऊपर लोग रोक रोके, अभी बिल्कुल, देखें this is ये सिर्फ harassment. खवातीन के साथ नहीं है, अभी देख लें आप आज जो वाकया एक पेश बिल्कुल, आया हाईली कंडेमनेबल, True that. वो जो शाहजेब खानजादा साहब के साथ Exactly. आया, हमारे साथी जर्नलिस्ट हैं वो, और वो This is फैमिली के harassment. साथ वो फैमिली के Harassment, साथ जा रहे exactly. थे, और फैमिली के साथ आप उनको रोक के कह रहे हैं आपने ये किया, आपने वो किया, आपने यूं किया, आपने फलां जमात के साथ जो है अच्छा सलूक ये नहीं नहीं किया, तो होना इसलिए चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हिरासमेंट है ये किसी भी सतह पर अनएक्सेप्टेबल होनी चाहिए, चाहे वो वुमेन इन द पार्लियामेंट हो, वुमेन इन द पॉलिटिक्स हो, वुमेन इन द जर्नलिज्म हो। खवातीन को इस वजह से आप टारगेट करें कि वो खवातीन हैं, और आप बजाय उसके कि अब देखें ना, एक बड़ा आसान तरीका बन गया है कि अगर किसी को आप अपनी कोई पोस्ट लगाती हैं, आप अपने किसी प्रोग्राम का क्लिप डेली अगर लगा देती हैं, तो अब वो लोग जो हैं वो नीचे आपकी मेरी जो Trivial बहुत ये होती है। गुफ्तगू है उसके सब्सटेंस पे बात नहीं करेंगे, उसकी क्वालिटी पे बात नहीं करेंगे, उसकी जो एक इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। वो क्या बात करेंगे, वो बात करेंगे कि अच्छा जी सुजैन साहिबा ने तो बड़ा प्यारा कोट पहना हुआ था, सुजैन साहिबा बड़ी प्यारी तो लग ये रही हमारे थी। लोगों को भी एजुकेशन या फिर अगर किसी को हो सकता है मेरा कोट पसंद ना आ रहा हो तो वो नीचे ये लिखेगा मैडम का कोट अच्छा नहीं था। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों पे लोग कमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग क्वालिटी के ऊपर। तो मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से ये गुजारिश भी है कि देखिए आपका राइट के कि आप अपनी एक ओपिनियन रखें किसी भी शख्स के बारे में, किसी भी But this harassment लेकिन हरासमेंट जो है किसी सूरत काबिल, ख़ास तौर पर ख़वातीन की हरासमेंट करना, उनके ख़ानदान तक पहुंच जाना, उनकी फैमिलीज तक पहुंच जाना, ये तो आपको पता है कि मैं तो इसको कहती हूँ कि दिस इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ये जो सेंसरशिप है ना, उसकी एक वर्स्ट फॉर्म है कि आप किसी को इतना ज़्यादा हरास करें कि वो खामोश हो जाए, और वो कोई खबर देने से पहले, कोई बात करने से पहले, अपनी ओपिनियन देने से पहले 10 दफ़ा सोचे। आई नो मैनी पीपल जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए सिर्फ इस वजह से। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। बरतानवी मैगजीन ने बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ एक रिपोर्ट शाया करके पीटीआई के दौरे हुकूमत में होने वाले फैसलों पर सवालात उठा दिए हैं। इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करी हैं बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। बरतानवी एक रिपोर्ट शाया हुई है एक मैगजीन में, जिसमें बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं बुशरा बीबी पर। जर्नलिज्म का एक असूल होता है कि दोनों साइड्स का मौक़िफ़ लिया जाता है या एक प्रॉपर रिसर्च होती है। इस मैगज़ीन के अंदर या इस रिपोर्ट के अंदर आपका भी जिक्र है, इसमें आपकी एक चीज़ पर लिखा हुआ है कि आपने डिनाई किया है। क्या इन्होंने आपसे कांटेक्ट किया, जो बुशरा तस्कीन साहिबा हैं, क्या उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया या आपका मौक़िफ़ लिया? आप इस पे क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम सुजैन। ओवन जो है उन्होंने मेरे से बात की थी, इट वाज मे बी अराउंड 1 ईयर अगो। लेकिन ये जो टॉपिक जो 2-3 जगह पे उन्होंने मुझे कोट किया, तो हमारी कोई ऐसी डिटेल बात जो बाकी उन्होंने टॉपिक्स किए हैं उस पे तो जारी बात नहीं हुई। जो एलिगेशंस हैं कि जी जादू वगैरह ये वो उनकी लाइफ के बारे में, जैसे उन्होंने कहा कि स्कूल, तो मैंने उनको बताया कि कौन से स्कूल में, या इस तरह ये वाली बातें हुई थी। अब जैसे उन्होंने कहा, फिर उन्होंने मुझे एक दिन कॉल की कि जी आपने जो स्कूल बताया था उसके रिकॉर्ड्स में आपका और आपकी बहन का नाम नहीं है। तो मैंने कहा जी आई वंडर व्हाई नॉट, क्योंकि होना चाहिए। मैंने उनको ईयर्स बताए, तो मैंने उनको ये बताया कि जी मेरे पास पेपर्स हैं बट दे आर इन पाकिस्तान, और मैं तो अभी यूएई में हूं, वरना मैं आपको पेपर्स भेज देती। तो बस इस तरह की बात हुई। लेकिन ये जो बाकी एलिगेशंस हैं उसके रेफरेंस से तो मेरी उनसे ना उन्होंने मुझे इस तरह पूछा। ये जो बाकी जो खुराफात उसमें आर्टिकल में शामिल हैं जिसके ऊपर ये मोहतरमा कह रही हैं कि उन्होंने कोई बड़ी पता नहीं किस किस्म की तहकीक की है, तो आई डोंट नो। उन्होंने खास तौर पे, मैंने कई लोगों के साथ काम, जब ऐसे आर्टिकल छपते हैं तो हमें तक भेजते हैं तस्दीक के लिए, तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। सही। तो आपके कहने का ये मतलब है कि उन्होंने कोई तहकीक नहीं की और इस तरह से छाप दिया। आपको लगता है कि ये जो इसमें इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिसमें ये भी कहा गया है कि बुशरा बीबी बड़े अहम फैसलों पर असरअंदाज होती थी और वो बड़े ओहदों की तैनाती करती थी, माजरत के साथ वो ये भी लिखा गया है कि वो जादू करती थी, काले बकरी की सिरी कब्रिस्तान में भिजवाती थी। अगर ये तमाम एलिगेशंस हैं तो क्या आप इनको सू करेंगी इस तरह के एलिगेशंस पर, या पीटीआई जो है वो इनको सू करेगी? पहले तो मैंने ये किया क्योंकि इसमें जो आर्टिकल की ऑथेंटिसिटी लोग क्लेम कर रहे हैं, वो जो इनके मेन ऑथर का नाम यूज हुआ है ओवन जोन की तरफ से कर रहे हैं। तो मैंने तो पहले ये किया है कि मैंने उनको मैसेज किया है और मैंने उसमें कहा है उन्हें कि इस आर्टिकल में फैक्चुअल एरर्स हैं और वो मेरे से बात करें और इसको क्लैरिफाई करें।
کیونکہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ثبوت ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جادو کا کیا ثبوت ہے ان کے پاس اگر انہوں نے ایسی ایلیگیشن. اور فرسٹ آف آل سوزن بات یہ ہے کہ جن دونوں شخصیات کے بارے میں اس میں بات ہو رہی ہے، خان صاحب اور ان کی وائف، وہ دونوں حیات ہیں، وہ دونوں وہاں پر ہیں. یہ اگر جرنلزم انہوں نے کرنا تھا تو دے شوڈ ہیو ٹرائی ٹو ریچ دیم اور ان کو کہتے کہ آپ کے اوپر ایسی ایلیگیشنز ہیں، واٹ یو ہیو ٹو سے. تو انہوں نے تو کوئی ایسا کیا ہی نہیں. ابھی تو یہ ہے کہ اس نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، یہ ایویڈنس تو نہیں ہوتا. اور بات بھی کس سے کر رہے ہیں؟ ان لوگوں سے جن کو یا تو خان صاحب نے جاب سے نکالا، ان کی اپنی حرکتوں کے جو ان کی تھی کرپشن یا اس کی وجہ سے یا کچھ ایسے اسکینڈلز تھے، ان لوگوں سے بات کر کے یہ ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں، یا ان ملازموں سے جن کے اوپر جو گورنمنٹ ہے، جس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ملازموں کے اوپر ان کو اغوا کر کے ان پر تشدد کر کے ان بیچاروں سے کوئی بھی بیان دلوا لیں. صحیح. ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گی کہ اس کے آرٹیکل کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ حساس ادارے بشرا بی بی کو یا ان کے پیر کو کوئی انفارمیشن دیتے تھے اور وہ انفارمیشن بشرا بی بی خان صاحب کو دیتی تھی اور خان صاحب اس سے بہت امپریس ہوتے تھے. اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ بشرا بی بی کے کوئی پیر تھے جو ان کو کچھ بتاتے تھے اور حساس ادارے پہلے ان کو انفارمیشن دیتے تھے؟ اور ایک اور سوال اسی سے جڑا ہوا ہے کہ تھوڑا سا کنفیوژن آ رہی ہے کہ ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حساس اداروں نے خان صاحب کو بتایا کہ بشرا بی بی کوئی کرپشن کر رہی ہیں، تو خان صاحب بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے کچھ لوگوں کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا. آن دا ادر ہینڈ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی حساس اداروں کے ساتھ ہی کام کر رہی تھی. تو یہ تھوڑی کنفیوژن ہے، اس کو اگر آپ کلیریفائی کر دیں. کنفیوژن نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو خود ہی کانٹراڈکٹ کرتے ہیں. پہلے یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ انہوں نے سٹوری بنانی کیا، اور سٹوری بھی اتنی ڈفر بیسڈ بناتے ہیں، پتہ نہیں کون بناتا ہے. ایک طرف وہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ کے ساتھ کام کر رہی جیسے ان کو بتاتی تھیں، اور پھر بشرا بی بی اور عمران خان ابھی ان کی گورنمنٹ پھر کیوں جیسے وہ اتنی کلوز تھیں اور اتنا ان کے کہنے پہ کام کر رہی تھیں، اور جو ہے پھر خان صاحب کو امپیکٹ بھی کر رہی تھیں، خان صاحب ان کی باتیں مان کے فیصلے بھی کر رہے تھے، تو پھر تو وہ کرتے رہتے اور ان کی گورنمنٹ چلتی رہتی. ان کی اپنی سٹوریز جو یہ بناتے ہیں نا، اسی میں اتنی کانٹرڈکشن ہوتی ہے کہ پڑھنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے. صحیح. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ کی ایجنٹ تھی نا بشرا بی بی، تو ابھی تک ان کے خلاف اتنی باتیں اور ساری نیگیٹو پبلسٹی صرف ان کے اوپر کیوں فوکس ہوتی؟ 2 سال سے وہ بیچاری جیل میں ہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پاتی، اتنے ہارش کنڈیشنز میں ہیں، ایک عورت ہیں، اور ان کے اوپر اس طرح کر کر کے صرف خان صاحب کو تنگ کرنے کے لیے، اور بہت ہی شیم لیس قسم کا دشمن ہے خان صاحب کا. صحیح. ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گی کہ اس آرٹیکل کے اندر کچھ ان کی پکچرز ہیں، ہم نے تو ان کو ہمیشہ باپردہ دیکھا ہے، لیکن یہ پکچرز جو ہیں یہ پرائیویٹ پکچرز ہیں، یعنی کہ گھر میں لی گئیں یا کسی فیملی ممبر نے دی ہیں. آپ کچھ بتانا چاہیں گی کہ یہ پکچرز کہاں سے ملی اکانومسٹ کو، یا کس نے ان کو پرووائڈ کی؟ جو یہ آرٹیکل ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ امیجز کرٹسی آف خاور مانیکا. صحیح. I'm sorry to use the word، میں ایسے ورڈ کسی کے لیے یوز نہیں کرتی، لیکن جو اپنی بیوی کے ایکس بیوی کی جو گھر کی ایک پکچرز ہوتی ہیں، جو آپ فیملی میں دیکھیں، وہ پردہ کرتے ہیں، ہم گھر سے باہر جب پردہ کرتے ہیں اور گھر کے اندر جیسے انسان بیٹھا ہوتا ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے. اور مجھے کبھی بھی ایسے الفاظ کرتے ہوئے استعمال، لیکن آپ سوچیں کہ وہ کیا کیلیبر ہے، اور تو وہ جو کیا اس جو سے بچے اگر وہ ہیں خود کر رہا ہے تب وہ بھی غلط، اور خاور دوسرے مانیکا کروا کے رہے ہیں وہ بچوں بھی کی غلط، ماں اس تو کے ہے؟ ہینڈلر بھی. خاور مانیکا یہ تو مانتے ہیں میں کہ وہ ان وہی کے تو کہہ بچوں رہی کی ہوں ماں ہے. کہ بچے آپ اپنے باپ سے سوچیں سوال کہ کریں کون گے؟ سا انسان کرتے ہیں. اس میں دیکھیں بچے تو بہت اپسیٹ ہوتے ہیں نا، ظاہری بات ہے. اب جو لوگ بھی ایک تو خاور خود کر رہا ہے اور اس سے جو لوگ کروا رہے ہیں، ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ جب وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں تو ہمارے پورے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. جب وہ لوگ اس طرح کی سٹوریز کرتے ہیں تو یہ صرف کوئی بشرا عمران اور عمران خان کا وہ نقصان نہیں کر رہے ہوتے. جیسے عدت کیس بنایا یہ کیا تو پورے ملک کی جو ہے کر رہے ہوتے ہیں. اور سارا یہ دس از اے ویری رانگ ٹرینڈ جو پاکستان میں ہے کہ اگر دشمن ہے تو اس کی جناب جی عورتوں کی جو ہے کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دو. دیٹ از دا ایزیسٹ اینڈ دا موسٹ ہارریبل وے جو پاکستان میں سنس بے نظیر ایون فاطمہ جنان تب سے چل کے ابھی تک یہ وہ کام ہے جو ختم نہیں ہو رہا، اور اس کو ڈیفینیٹلی ختم کرنا چاہیے. ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گی کہ کیونکہ کل یہ پروپوگنڈا شروع ہوا، آج کا بھی ایک دن ہے، کیا اس دوران کسی فیملی ممبر کی ملاقات ہوئی بشرا بی بی سے؟ نہیں، آپ کو پتا ہے کہ فیملی کی تو جو ہے ملاقاتیں کنٹرول نہیں ہیں. لاسٹ ویک بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے صرف 10 منٹ کی ملاقات کرنے دی تھی، اور اس سے پہلے 3 ہفتے نہیں ملنے دیا. ابھی تو ان تک کی بات نہیں پہنچی ہوگی. بہت آج شکریہ. تو ویسے بھی اتوار ہے جی، تو بالکل. میرا خیال ہے بہت شکریہ مریم صاحبہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.